لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ ہم نے پہلا جز ختم کر لیا. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی. آج انشاءاللہ ہم دوسرا سپارہ شروع کریں گے, دوسرا جز, اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور 143, یعنی 142 اور 143. صرف دو آیات کریں گے کیونکہ دونوں آیات بڑی ہیں. انشاءاللہ کل پھر ہم 5-6 آیات کر لیں گے تو اس کی تفسیر بھی ہماری ساتھ ساتھ ہو جائے گی. میں پہلے قرات کر دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس کی ہم گرامر دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ ان دو آیات کو آج ہم دیکھتے ہیں. میں پہلے لکھتا ہوں بسم اللہ. کیا ہے جی؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ. ہاں جی, سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ. سین کیا ہے جی؟ فیوچر. کیونکہ مضارع ہے نا, تو مضارع قریب کے میننگ دینے کے لیے سین آتا ہے. سَيَقُولُ, اور یہ مستقبل کے ساتھ فکس کر دیتا ہے فعل مضارع کو. سو یقولو کون سا صیغہ ہے مضارع کا؟ کون سا؟ واحد مذکر. سیقولو وہ کہے گا, سیقولو وہ کہے گا. اچھا کون کہے گا؟ فاعل کون ہے اس کا؟ سفہاؤ, حالت رفع میں سفہاؤ. سفہاؤ کا کیا مطلب ہے؟ ہاں جی, سفیہن کی جمع سفہاؤ, بے وقوف. سیقول السفہاؤ, بے وقوف کہیں گے. اچھا وہ بے وقوف کون ہے؟ سیقول السفہاؤ من الناسی. من الناسی کا کیا مطلب ہوا؟ من حرف جر, الناسی مجرور, لوگوں میں سے. لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے. سیقول السفہاء من الناسی, لوگوں کے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے. کیا کہیں گے جی؟ ما ولاہم, آگے ان, دیکھیں قبلتی نہیں کریں گے. جب آپ قبلتی کہہ دیتے ہیں تو پھر ٹوٹلی میننگ ڈفرنس ہو جاتا ہے. قبلتی, وہ تا کا جو جھٹکا اس کی آواز آنی چاہیے. قبلتی, ان قبلتی ہم. اچھا یہاں تک. سیقول السفہاء من الناسی, لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں وہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ما ولاہم عن قبلتہم. اچھا اب ماں کے بارے میں ہم غور کرتے ہیں. یہ ماں کون سا ہے؟ ماں کتنی قسم کے ہیں؟ ماں کوشچن بھی ہو سکتا ہے, ماں نفی بھی ہو سکتا ہے, اور ماں موصولہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آج آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ کون سا ماں ہے. پہلے ہم اگلی بات کا ترجمہ کر دیتے ہیں. باب تفعیل. کیا ہے جی؟ باب تفعیل. ولا یولی, ولا یولی, منہ موڑنا. ولا اب کون سا فعل ماضی ہے؟ صیغہ کون سا ہے؟ واحد, جمع, کیا؟ واحد مذکر. ولا, اس نے منہ موڑ لیا.
وَاللَّهُمْ. اچھا ہم کیا ہے یہاں پہ؟ مفعول. اس نے ان سے منہ موڑ لیا. وَاللَّهُمْ اس نے موڑا. وَاللَّهُمْ ان سے. وَاللَّهُمْ. اچھا اب واللہ کا فاعل کون ہے؟ واللہ کا فاعل پھر ہوا ہے. ہم مفعول ہے. واللہم. اچھا ان کے بارے میں اور قبلت مرکب اضافی قبلتہم ان کا قبلہ ہم جمع کا اور قبلتی جر چلا گیا کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. ان قبلتہم ان کے قبلے سے. واللہم ان قبلتہم اس نے ان کو ان کے قبلے سے موڑ دیا. اس نے ان کو دیکھیں اس نے ان کو ان کے قبلے سے موڑ دیا. اب ماں کے 3 میننگ ہو سکتے ہیں. کیا؟ نفی کا اور موصولہ. اب دیکھیں تینوں کا آپ جملہ کریں تو آپ میننگ نکالیں کیا بنتا ہے. اگر ہم کہیں نہیں موڑا اس نے ان کو ان کے قبلے سے, یہ تو کانٹیکسٹ میں غلط ہو جائے گا. اچھا اگر ہم کریں جو ان کے قبلے نے ان کو ان سے موڑ دیا, یہ بھی نہیں بن رہا. تو پھر پیچھے بچ رہا ہے کیا نے ان کو موڑ دیا ان کے قبلہ سے. یعنی اب ماں کا کیا دیکھیں یہ ہے وہ پریکٹس جس کے ذریعے ہمیں ماں یا من وغیرہ پہچاننے ہوتے ہیں کہ ہم پورے جملے کا ٹرانسلیشن کریں گے اور پھر فائنل ڈیسیجن پہ پہنچیں گے یہ کون سا ماں ہے. تو اب یہ ماں کون سا ہے؟ استفہامیہ. تو فاعل کون ہوا واللہ کا؟ یہ ماں. ما واللہم کس چیز نے انہیں موڑ دیا؟ کس سے؟ ان قبلتہم ان کے قبلہ سے. میں کوشش کروں گا کہ آئندہ بھی یہ پریکٹس کروانے کی کوشش کروں گا کہ ماں کون سا ہے. ٹھیک ہے, تو امید ہے آج آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ ماں ہم کیسے پہچانتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ نہیں, التی کانو علیہا. اب التی مؤنث ہے کہ مذکر؟ مؤنث, واحد مؤنث. التی وہ ایک مؤنث. اب یہ التی کس کے بارے میں ہے؟ اس پورے کس کے بارے میں ہے؟ کس کے بارے میں جی؟ قبلہ. قبلۃ چونکہ مؤنث ہے. اچھا اب یہ صفت آ رہی ہے اس جملے کی, التی کانو علیہا. التی وہ ایک تھی. یہ بات یہ یاد رہے, اردو میں ہم یوں نہیں کہیں گے, قبلہ مذکر ہے اردو میں تو اردو کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے, لیکن التی چونکہ قبلہ مؤنث ہے. التی جو کانو کیا ہے؟ وعلیکم السلام. کانو وہ تھے. کانو وہ تھے. کون تھے؟ یہ جو اس میں ہم ہے نا, جس کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں بے وقوف کہ ما ولاہم عن قبلتہم, اور یہ قبلتہم میں جو ہم ہے یہ وہ ہیں وہ لوگ. کانو وہ تھے. انتم اس کا اسم کیا جی؟ انتم اس کا جس پر وہ تھے. علیہا, علی حرف جر اور ہاں کدھر جا رہا ہے جی؟ ہاں جی اسٹل قبلہ کی طرف. اب آپ پیچھے سے جوڑ کے ترجمہ کریں شاید بھائی. یہاں سے کریں. ہاں جی, لوگوں میں سے ان قریب بے وقوف کہیں گے ما ولاہم کس چیز نے انہیں موڑ دیا, ان قبلتہم ان کے قبلے سے, التی کانوا علیہا جس پر وہ قائم تھے, جس پر وہ تھے پہلے. اچھا وہ کیا مطلب کہ بیت المقدس جو قبلہ تھا جس پر وہ تھے اس سے کس چیز نے انہیں موڑ دیا؟ اب یہ اگلی بات چل رہی ہے. آگے کیا ہے جی؟ قل کیا ہے جی؟ امر, فعل امر. قل للہ المشرق والمغرب, اس کا کیا ترجمہ ہے جی؟ قل فعل امر, کہہ دیجئے. انتا اس کا فاعل اور یہ اس کا مقولہ ہے, کیا کہنا ہے؟
لام کیا ہے؟ حرف جر، للہ، اللہ کے لیے یا اللہ کی. اور المشرق والمغرب، مشرق و مغرب. اب اس میں مبتدا کون ہے؟ مبتدا، ہاں جی، المشرق والمغرب، یہ ال کی وجہ سے. اور یہ لام حرف جر کبھی مبتدا نہیں بنتے، اور یہ شروع میں آنے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ جملے میں ایک حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتی ہے، تاکید. کل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب. ٹھیک ہے جی. آگے ہاں جی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہدی کون سا فعل ہے؟ ماضی یا مضارع؟ مضارع. صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. ہدا یہدی، باب ضربہ، ہدا یا یہدی، اسے ہدا یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے. اچھا، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے. آگے دیکھیں، من کو فی الحال چھوڑیں. یشاء یہ کون سا فعل ہے؟ ماضی یا مضارع؟ فعل مضارع، واحد مذکر. یشاء وہ چاہتا ہے. اور کدھر؟ الا حرف جر، صراط مستقیم مرکب توصیفی، صراط موصوف، مستقیم صفت اس کی، جر چلا گیا الا کی وجہ سے. سو اب من کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ من کا مطلب ایک تو ہوتا ہے کون اور ایک ہوتا ہے جو. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ پہلے کون کو کر کے دیکھیں. وہ ہدایت دیتا ہے، کون؟ جو وہ چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. نہیں بن رہا ترجمہ. اب آپ کریں، وہ ہدایت دیتا ہے جو کو چاہتا ہے کدھر؟ سیدھے راستے کی طرف. اب آپ نارمل سلیس ترجمہ کر لیں. جسے وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے الی صراط مستقیم. اور یہ الی صراط مستقیم کس کے متعلق ہے؟ یہدی. ہاں جی، اب آپ کو امید ہے سمجھ آیا ہوگا کہ ترجمہ کس طرح علماء، اگر آپ اس طرح بالکل پیورلی گرامر کے حساب سے ترجمہ کریں گے بالکل، تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. آگے کیا ہے جی؟ یہ آیت اینڈ ہو گئی، آیت مکمل ہو گئی. اچھا جی، واو استئنافیہ وکذالک. اچھا کیا جی کذالک کا مطلب؟ اسی طرح، وکذالک، اور اسی طرح، اینڈ لائک دیٹ، وکذالک. آگے کیا ہے جی؟ جعلناکم امتن وسطن. وکذالک جعلناکم امتن وسطن. جی، جعلناکم یہ کیا ہے؟ جعلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی. صیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم. جعلنا ہم نے بنایا. مفعول کون ہے؟ ہاں جی، کم. ہم نے بنایا تم سب کو. کیا بنایا؟ امتن موصوف، وسطن صفت. امتن امت، اور وسطن، وسطن درمیانی، معتدل، اعتدال رکھنے والی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور ہم نے تم کو کیا بنایا؟ درمیانی امت. یہ حال ہے کم کا. یہ کم کا حال ہے کہ کس حالت میں بنایا تمہیں. ایک ایسی امت بنایا جو معتدل ہے. آگے کیا ہے جی؟ اچھا، وہ معتدل کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا. ہاں جی، لِتَكُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. لے جی، اس کو میں تھوڑا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور ہم نے تمہیں بنایا کہ درمیانی امت، معتدل امت. لِتَكُونُوا. اب آپ غور کریں، یہ تھا تکونونا. کیا تھا؟ تکونونا. نون ڈراپ ہوا ہے. لام کئی یعنی تاکہ. لام کیا، کون سا لام ہے یہ؟ لام کئی، تاکہ.
اس نے نون ڈراپ کروا دیا، اور تکونون میں انتم کا اسم موجود ہے. کون سا اسم موجود ہے؟ انتم کا. لتکونو تاکہ تم ہو جاؤ، تاکہ تم ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ اب یہ خبر ہے تکونو کی، کیا ہو جاؤ جی؟ شہیدن سے جمع شہداؤ، گواہ. کیا ہو جاؤ؟ تاکہ تم گواہ ہو جاؤ. کن پر گواہ ہو جاؤ؟ علی الناس، لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اور یہ علی الناس متعلق ہے شہداء، یعنی خبر کے متعلق ہے، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. صحیح ہے جی. یعنی قرآن اللہ نے دے دیا، قرآن میں بتا دیا، فرما دیا کہ ہم نے پہلے یہ کتاب نازل کی، یہ انبیاء نازل کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طور پہ گواہ بنا دیا لوگوں کے اوپر کہ ہاں یہ تمام چیزیں آ چکی ہیں اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. آگے کیا ہے؟ اگلا فقرہ بڑا سخت ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدن. واو حرف عطف. عطف کیوں ہے؟ یہ دیکھیں یکونو تھا نا، کانا یکونو ہوتا ہے، وہ ہوگا، اور یہ یکونا ہو گیا نصب. کیوں ہوا؟ یہ لام کا اثر واو کے ساتھ ٹریول ہوا. وہ یکونو تاکہ وہ ہو جائے. کون ہو جائے؟ اب اس کا اسم کیا ہے؟ اس کی اسم بتائیں مجھے کون ہے؟ الرسول، حالت رفع میں ہے. یہ اسم ہے یکونو کا. تاکہ وہ، یعنی تاکہ رسول ہو جائے. کیا ہو جائے؟ علیکم، تم سب پر کیا ہو جائے؟ گواہ. شہیدن حالت نصب، یہ خبر ہے یکونو کی. وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی ہمیں یہاں بنایا گواہ لوگوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس گواہ بنایا؟ کن پر؟ ہم پر. اب دیکھ لیں آگے ہمارے حال کیا ہے. آگے کیا ہے جی؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ قِبْلَةً. یہاں تک دیکھیں، واو استئنافیہ نئی بات، اور ماں کو فی الحال چھوڑیں. جعلنا کیا ہے؟ فعل ماضی جمع متکلم، جعلنا ہم نے بنایا. کسے بنایا؟ منصوب مفعول. جعلنا القبلۃ، ہم نے بنایا قبلہ کو. آگے بات کریں، پھر ماں کا فیصلہ کرتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ التی کنتا علیہا. اس کا کیا مطلب ہے جی؟ کنتا کیا ہے؟ التی. اب یہ اس قبلہ کی کیا ہے؟ صفت آ رہی ہے. وہ کیسا قبلہ تھا؟ التی کنتا علیہا. کنتا کیا ہے مطلب؟ ہاں جی، کانا یکونو سے، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا. آپ تھے، یعنی تم تھے. کنتا، سو کنتا آپ تھے، علیہا اس پر. اچھا جی، اب آپ ماں کا فیصلہ کریں کہ ماں تین ہو سکتے ہیں، کیا، جو اور نہیں. جو ہم نے قبلہ بنایا جس پر آپ تھے، یہ بھی کانٹیکسٹ سے میچ نہیں کر رہا. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ جو ہم نے بنایا قبلہ، التی کنت علیہا جس پر آپ تھے. کیونکہ اگلی بات ابھی شاید اگلی بات بھی مجھے جوڑنی چاہیے ساتھ. چلے اگلی جوڑ لیتے ہیں، پھر ماں کا فیصلہ کرتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ آگے کیا ہے جی؟ الا لی نعلم من یتبع الرسول من یتبع الرسول. ہاں جی، جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، ہم نے بنایا قبلہ التی کنت علیہا جس پر آپ تھے. ابھی میں ماں کا ترجمہ نہیں کر رہا. اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حسر کے لیے، سوائے اس کے کہ لنعلم. دیکھیں لام نے پھر وہی اثر، علم یعلم. نعلم فعل مضارع جمع متکلم، ہم جانتے ہیں یا جانتے ہوں گے. لنعلم لام کئی، تاکہ، لنعلم تاکہ ہم جانیں، تاکہ ہم جان کریں، جانیں، تاکہ ہم یعنی دیکھیں کہ کیا ہے. لنعلم من
کون، یہاں پہ کون ترجمہ ہے میں خود ہی بتا رہا ہوں آپ کو بجائے اس کے مزید ہم یہ باب افتعال اتبع یتبع اتباع کرنا، یتبع الرسول، رسول مفعول یتبع کا، من یتبع الرسول، رسول کی اتباع کون کرتا ہے. اچھا اب آپ ماں کو جوڑیں تو ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. جو قبلہ ہم نے بنایا جس پر آپ تھے سوائے اس کے کہ ہم جانیں کون رسول کی اطاعت کرتا ہے. نہیں بن رہا، ترجمہ صحیح نہیں بن رہا. اگر آپ اس کا دوسرا کر لیں، کیا ہم نے بنایا قبلہ کو جس پر آپ تھے سوائے اس کے کہ ہم جانیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے. یہ بھی نہیں بن رہا. اگر آپ نفی کے ساتھ ترجمہ کریں، اب آپ کریں. نہیں، کیا کا تو کوشچن ہی نہیں ہے. نہیں بنایا ہم نے قبلہ جس پر آپ تھے سوائے اس کے کہ، اور کہتے ہم نہیں کہتے یہ کام میں نے اس لیے کیا، اس لیے نہیں کیا، یعنی اس لیے نہیں کیا تاکہ تم یہ ہو. یعنی ہم نے نہیں بنایا یہ قبلہ اس لیے کہ سوائے اس بات کے کہ ہم جان کریں، یعنی ہم کیا ہے ٹیسٹ کریں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے. یعنی کیا ہے کہ جب رسول حکم دیں گے کہ آج سے بیت المقدس نہیں بلکہ بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، تو کون رسول کی اتباع کرتا ہے. اصل ٹیسٹ یہ تھا مسلمانوں کا اس وقت، ورنہ تو للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب تو اللہ کے ہیں. اصل میں تو امتحان تھا کہ اتباع کون کرتا ہے، کہ جن کے دلوں میں گڑبڑ ہوگی، نفاق ہوگا، وہ کیا ہوں گے، وہ بول پڑے تھے جیسے انہوں نے اللہ نے پہلے ہی خبر دے دی، سیقول السفہاء، لوگ کہیں گے کہ کیا مسئلہ بن گیا ان کو کہ یہ اس قبلے سے ادھر ہو گئے. یہ ہم تفسیر میں یہ بات جانیں گے انشاءاللہ. آگے کیا ہے جی؟ ممن ینقلب علی عقبیہ. اچھا جی، الا لنعلم من یتبع الرسول، سوائے اس کے کہ ہم یہ جانیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے. کن میں سے؟ من حرف جر اور من، جو میں سے، موصولہ، من موصولہ، جو میں سے. اچھا وہ جو کون ہے؟ باب انفعال. یہ کون سا باب ہے؟ انقلب ینقلب، لوٹ جانا، پلٹی مار دینا. ممن ینقلب، کون ہے جو ان میں سے بدلتا ہے. اچھا سوری، یہ من ہے کون والا، وہ موصولہ نہیں ہے. کون بدلتا ہے، کون پلٹی مارتا ہے. بیسیکلی یہ بدلتا نہیں ہے، پلٹی مارتا ہے، کیونکہ اگلی بات پلٹی مارنے والی ہے. الا حرف جر عقبیہ، اس کو بناتے ہیں تھوڑا سا. عقبن کیا ہے جی؟ عقبن. عقبن ویسے کہتے ہیں کسی بھی چیز کا پچھلا حصہ، تو یہاں پہ یہ پچھلا حصہ ہے ایڑی کا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ویل للعقاب، عقبن کی جمع ہوتا ہے عقابن، کہ وہ جب وضو کرو تو ویل للعقاب، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بچو بچو وہ ایڑیوں سے، خشک نہ رہ جائیں. یعنی خشک رہنے والی ایڑیوں کے لیے تباہی ہے. تو ایڑیوں کو یعنی اچھی طرح گیلا کرو، وہ کوئی پانی سے مس نہ ہو جائے ٹخنے یا ایڑی کو. اچھا بہرحال عقبن کا مثنیٰ بنائیں. عقبانی بن گیا جی. عقبانی، دو ایڑیاں. عقبانی کو نصب کریں، جر کریں عقبینی، لیکن جر بن گیا عقبینی. اچھا الا حرف جر آیا. اچھا پہلے عقبینی کو، اچھا عقبینی کیوں بنا؟ الا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، مرکب اضافی میں جب مثنیٰ یا جمع مذکر سالم ملتا ہے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے. نون ڈراپ کر کے بنائیں ہی، عقبیہ، اس کی دونوں ایڑیاں. تو یہ من ہے وہ، یعنی ممن ینقلب علی عقبیہ، ان میں سے کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹی مار دیتا ہے، پلٹ جاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ قبلہ یہ نہیں آج سے یہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع دیتے ہیں کس کے دل میں نفاق ہے اور وہ پلٹی مارتا ہے اپنی ایڑیوں کے بل. مطلب یہ ہے کہ وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو کے نکل جاتا ہے دین میں سے. آگے کیا ہے جی؟ وَإِن كَانَتْ لَا كَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ یہ الذین کا لام ایک ہی ہے نا. الذین ھدی اللہ، یہاں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. واو عطف اور ان بیسیکلی انا ہے. یہ کیا ہے؟ انا. اب کوشچن پیدا ہوگا کہ میں کیوں اس کو انا کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ لام مزاحلقہ یہ ایسے نہیں آتا، آگے ایسے نہیں دھکیلا جاتا جب تک پیچھے انا نہ ہو. اور یہ لام جر بھی نہیں ہے، جر ہوتا تو یہ کبیرتین ہونا چاہیے تھا. اور جو لام کئی ہے وہ فعل پہ آتا ہے، ناؤن پہ نہیں آتا. تو پیچھے کون سا لام بچ گیا؟ تاکید والا. تو لام آگے جو گھسیٹا ہوا تو اس کا مطلب یہ پیچھے ان نہیں ہے بلکہ انا ہے. سو ان کانت لکبیرتن. کانت، ہاں جی کانت کون سا ہے؟ واحد مذکر مؤنث، واحد مؤنث. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور یقینی طور پہ اس کا اسم انت ہیا اور کبیرتن اس کی خبر. اور یقینی طور پہ لکبیرتن وہ بہت بھاری ہے. وہ کیا بھاری ہے؟ یہ تمام احکامات، یہ تمام احکامات بھاری ہیں کس پر؟ الا سوائے اس کے کہ علی الذین، علی حرف جر، الذین وہ لوگ، ان لوگوں پر، اور یہ جر ہو گیا ان لوگوں پر. وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہد اللہ، ہدا یہدی، ہدا فعل ماضی واحد مذکر، اللہ اس کا فاعل، ہد اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی. تو یہ عمل ان پر بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے، یہ عمل بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. یعنی ہمارے سامنے قرآن کے احکامات آتے ہیں نا، تو مثال کے طور پہ ہم اس پہ عمل کرتے ہیں تو یقینی بات ہے وہ ان لوگوں پہ بہت بھاری ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ نہیں ہے. لیکن جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں وہ تو اس کو کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں. جس طرح نماز بھاری ہے الا علی الخاشعین، سوائے اس کے کہ جو خشوع رکھتے ہیں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. ہاں جی آگے کیا ہے؟ یہاں تک جملہ رک رہا ہے نا، یہاں تک رک رہا ہے نا، سٹاپ ہے نا. ہاں جی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم. اچھا جی ما اب ڈائریکٹ بتا رہا ہوں نفی کا ہے، اور کانا وہ تھا، لیکن جب میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے لیے وہ تھا نہیں استعمال ہوتا، وہ ہے. وما کان اللہ اور اللہ نہیں ہے. اللہ اسم ہے کس کا؟ کانا کا، حالت رفع میں. وما کان اللہ اور اللہ نہیں ہے. لام ذا یضیع، ضاد یا عین مادہ، ٹھیک ہے جی، باب ضربہ سے ذا یضیع ضائع کرنا، ذا اس نے ضائع کیا، یضیع وہ ضائع کرتا ہے. یضیع نصب ہو گیا، یہ لام کئی وہی والا. وما کان اللہ لیضیع اور اللہ نہیں ہے کہ ضائع کرے. کیا ہے؟ کہ ضائع کرے. کہ کانا یکونوں کے ساتھ لام کئی استعمال ہو تو کے ترجمے میں چلا جاتا ہے، یہ بھی ہم نوٹ پڑھیں گے. سو وما کان اللہ لیضیع کہ اللہ ضائع کرے. کیا ضائع کرے؟ ایمانکم، ایمانوں سے نصب ہو گیا مرکب اضافی، ایمانکم کہ تمہارے ایمان کو اللہ ضائع کرے. آگے کیا ہے جی؟ ان اللہ، ہاں جی ان تاکید اللہ اس کا اسم منصوب، ان اللہ بالناسی یا للناسی، ہاں جی ان اللہ بالناسی
لرؤوفو، لرؤوفو، لرؤوف رحیم. ہاں جی، انا اور اللہ اسم انا، اور یہ خبر انا، اور یہ متعلق خبر. اور لام کون سا ہے؟ تاکید والا، انا اور لام کا کمبینیشن. ٹھیک ہے جی، انا اور لام کا کمبینیشن، یعنی تاکید، زوردار تاکید. ان اللہ رؤوف لرؤوف رحیم بالناس، یقیناً اللہ رؤوف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نرم دل. کیا ہوتا ہے جی؟ نرم دل. اور رحیم بہت رحم کرنے والا ہے. ان اللہ لرؤوف رحیم بالناس، اللہ لوگوں کے ساتھ رحم دل، بہت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ یہ سلسلہ ہم نے مکمل کیا. اب نیچے نوٹ ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ان کانت کے ساتھ جو ان ہے یہ دراصل انا ہے، اس کو ان مخففہ کہتے ہیں اور اس کو پہچاننے کی کوئی علامت نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک علامت بتائی ہے، یہاں پہ موجود تھی، یہاں پہ موجود تھی. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ کانت کے ساتھ جب ان آئے گا نا تو یہ ان ہی آئے گا. انا کانت کبھی بھی نہیں ملے گا آپ کو، انا کانا نہیں ملے گا، ان کانا ملے گا، مخفف ہو کے ملے گا. یہاں تو چونکہ لام موجود تھا اس لیے ہمیں علامت مل گئی. وہ فرماتے ہیں اس کو جملہ کے مفہوم سے پہچانا جاتا ہے. اب اسی آیت میں اگر اس کو ان شرطیہ مان کر ترجمہ کریں تو جملہ بے معنی ہو جاتا ہے، اور اگر ان نافیہ مانیں تو اس کے معنی الٹ جاتے ہیں، جو کہ خلاف واقع ہے. اس طرح معلوم ہوا کہ یہ ان مخففہ ہے. یعنی کبھی بھی ہمیں ان چیزوں کی پہچان کے لیے اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا. اس ترجمے میں پھر ہم دیکھیں گے یہ کانٹیکسٹ کے بعد خلاف جا رہی ہے تو پھر ہم پہچان پاتے ہیں. تو ابھی الحمدللہ میں چونکہ آپ کے سامنے خود ہی اس کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ ہے اور یہ ہے. آگے لکھا ہے نوٹ 2، کانا نافیہ، ما کانا کے بعد مضارع پر اگر لام کئی آئے تو اس وقت لام کئی تاکہ کی بجائے کہ کے معنی میں دیتے ہیں. یعنی پوائنٹ کیا ہے امپورٹنٹ، کہ اگر کانا کے ساتھ مائے نفی آ جائے اور اس کے بعد لام کئی استعمال ہو تو پھر بجائے اس کے تاکہ کے بجائے، یعنی تاکہ کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ کہ. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع، کہ وہ ضائع کرے، ایمانکم، تمہارے ایمان کو. آگے جی اگلی بات پھر وہ تفسیر سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے جی، ابھی ہم تفسیر اس کی دیکھ لیتے ہیں. ہاں جی دیکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، میرے لیے نہ لیجیے، میں نہیں پینی. ہم دوستوں کو دے دیں، پوچھ لیں کہ انہوں نے پینی. میں شروع کر دوں؟ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن کثیر، آیت نمبر 142 اور 143. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. جلد ہی بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور جیسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں. اچھا یہاں انہوں نے لکھا ہے افضل امت، لیکن آپ کو دوسرا ترجمہ ملے گا امتاً وسطاً، معتدل امت. آگے فرماتے ہیں جی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور اے نبی جس قبلے بیت المقدس کی طرف پر آپ پہلے تھے اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. اور بے شک یہ قبلے کی تبدیل وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت باری ہے کافروں پر مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے میں اس کی اب آپ کو تفسیر سنا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں امپورٹنٹ انفارمیشنز آپ کو ملیں گی اس میں. ٹھیک ہے جی، امپورٹنٹ معلومات ملیں گی. تحویل قبلہ، یہاں سے تحویل قبلہ کی بات شروع ہو رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی. کتنے جی؟
16 یا 17 مہینے، لیکن آپ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے جو سب سے پہلی نماز ادا فرمائی وہ کون سی نماز تھی؟ نماز عصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی نماز قبلہ یعنی بیت اللہ کعبہ کی طرف کی تھی وہ کون سی تھی؟ نماز عصر۔ کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ مل کر یہ نماز ادا کی، پھر ان میں سے ایک شخص ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، وہ بھی نماز عصر ادا کر رہے تھے اور اس وقت حالت رکوع میں تھے۔ کیا ہے جی؟ کیا بات ہے جی؟ حالت رکوع میں تھے۔ اچھا، اس نے ان سے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ان لوگوں نے حالت نماز میں ہی بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو نماز عصر تھی، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ جا کے اس نے اس مسجد والوں کو خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا چہرہ وہیں پہ ہی اسی نماز کے دوران مکہ کی طرف موڑ لیا، اور آج اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد قبلتین۔ دیکھیں، قبلتن سے قبلتانی، قبلتینی، قبلتینی، مسجد قبلتینی، دو قبلوں والی مسجد، مرکب اضافی، مسجد قبلتینی، دو قبلوں والی مسجد۔ آگے جی، بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی، مگر وہ تحویل قبلہ کے حکم سے قبل ہی شہید ہو گئے، تو ہم نہیں جانتے تھے کہ ان کے بارے میں کیا کہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یہ وہ پوائنٹ ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، یعنی جو صحابہ مسلمان اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے یا فوت ہو چکے تھے اس قبلہ کی تعویل سے، تو انہوں نے جو عمل کیا اللہ اس عمل کو ضائع نہیں کرنے والا تھا۔ یہ اس آیت اس کو ریفر کر رہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی محمد بن اسحاق نے حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرماتے تھے، مگر اللہ کے حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف کثرت سے نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ یہ ہم اگلی آیات میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی کیفیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو کل ہم کریں گے، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 جو ہم نے کل کرنی ہے۔ ہم آپ کا آسمان کی طرف منہ پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں منہ کرنے کا حکم دیں گے، تو آپ اپنا منہ مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں۔ کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہم اس بات کو معلوم کرنا پسند کرتے ہیں کہ جو لوگ تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے ان کا حال کیا ہوگا، نیز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہماری نمازوں کا کیا بنے گا۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم۔ آگے پھر فرماتے ہیں جی کچھ احمق لوگوں یعنی اہل کتاب نے جب یہ کہا ما وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، مسلمان جس قبلے پر تھے پہلے سے چلے آتے تھے، اب کس چیز نے انہیں منہ پھیرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو اس سے یہودیوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سے بھی زیادہ مہینوں تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن آپ قبلہ ابراہیمی کو پسند فرماتے تھے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی فرماتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا جو ہم نے ابھی پہلے پڑھا۔ اس سے یہودی شک میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے ما وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس بات میں بہت سی احادیث وارد ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صخرہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو مکہ ہاں جی اب وہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو مکہ میں آپ رکن یمانی اور حجرت اسود کے مابین ادا فرماتے، یعنی اب ہم نے سب نے وزٹ کیا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ لیفٹ سائڈ پہ حجر اسود ہے اور دوسری طرف کیا ہے؟ رکن یمانی ہے۔ اب آپ کیسے نماز ادا فرماتے تھے؟ رکن یمانی اور حجر اسود کو درمیان میں رکھ کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپ کا جو رخ مبارک ہے وہ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا تھا، یعنی خانہ کعبہ بھی سامنے رہتا تھا اور بیت المقدس بھی سٹریٹ ہو جاتا تھا۔ یہاں سے انہوں نے میپ بھی اس کا دیا ہوا ہے،
آگے فرماتے ہیں لہٰذا سخرۃ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کی حالت میں کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو جاتا تھا، مگر ہجرت مدینہ کے بعد اب ہوا یہ کہ ہجرت مدینہ کے بعد یہ کیفیت باقی نہ رہی کہ وہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل آئیڈیا ہو جاتا تھا، لیکن اب مدینہ جا کے دونوں کو درمیان میں رکھنا ممکن نہیں رہا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر دیکھتے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ انصار بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز اثر ادا کر رہے تھے کہ انہیں تعویل کعبہ کا حکم معلوم ہوا، انہوں نے اسی حالت نماز میں ہی کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا۔ یہ بنو سلمہ کے لوگ تھے جو مسجد قبلتین کے قریب میں رہائش پذیر تھے۔ صحیح بخاری مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ قباء میں نماز صحیح ادا کر رہے تھے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں یہ حکم نازل کیا گیا کہ آپ کے کعبے کو قبلہ بنا لیں، تو ان لوگوں نے نماز ہی کی حالت میں کعبے کی طرف اپنا رخ کر لیا تھا۔ پہلے ان کے منہ شام کی طرف تھے اور اب وہ گھوم کر کعبے کی طرف ہو گئے تھے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ناسخ کے مطابق حکم اسی وقت لازم ہوتا ہے جب اس کا علم ہو جائے، خواہ اس کا نزول اور ابلاغ پہلے سے کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کے دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، جو انہوں نے تحویل قبلہ کے حکم کے بعد بھی بیت المقدس ہی کی طرف نماز منہ کر کے ادا کی تھی اور انہیں ابھی تک پہلے قبلے کے نسخ کا علم نہیں ہوا تھا۔ یعنی اب اس میں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قباء کی جو مسجد ہے ان کے لوگوں کو اگلے دن صبح پتہ چلا، ٹھیک ہے، تو عصر، مغرب، عشاء 3 نمازیں گزری، تو 3 نمازوں کو دہرانے کی بات ان سے نہیں کی گئی، کیونکہ جب حکم ملا ہے، جب پتہ چلا ہے تبھی نافذ العمل ہے، اس سے پچھلے کو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آگے فرما رہے ہیں جی تعویل قبلہ کے بارے میں اسی حکم کی نازل ہونے کے بعد کچھ منافق، متشکک اور کافر یہودی ہدایت سے دور ہو کر دیوانگی اور تشکیک میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ اور فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، سورہ بقرہ 177 آیت۔ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق مغرب کو قبلہ سمجھ کر اس کی طرف منہ کر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ پر ایمان لا کر اس کی بات مانو۔ یعنی تمام تر خوبی یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے سامنے سر اطاعت جھکا دو، وہ ہمیں جس طرح حکم دے ہم اسی طرف اپنا منہ کر لیں۔ اطاعت اس کے حکم کو ماننے کا نام ہے، خواہ وہ ہمیں ہر روز مختلف جہتوں سمتوں کی طرف منہ کرنے کا حکم دے، ہم تو صرف اس کے بندے، غلام، خدام، اسی کا تصرف اور اختیار ہم پر ہے، وہ جس طرح حکم دے ہمیں اسی طرح کرنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور یہ بھی اس کے اپنے عبد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر عظیم عنایت ہے کہ ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام کے قبلے کی طرف رہنمائی فرمائی اور ان کے رخ کو اس کعبے کی طرف متوجہ کر دیا جسے اللہ وحدہ لا شریک ہی کے پاک نام پر تعمیر کیا گیا تھا، اور جو اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محترم گھر ہے، کیونکہ اس گھر کے معمار ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسی لیے تو اس نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ امام احمد نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے متعلق فرمایا کہ ان کو ہمارے بارے میں کسی اور چیز کی وجہ سے اس قدر حسد نہیں ہے جس قدر جمعے کے دن کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت فرمائی اور یہ اس سے محروم رہے، اور قبلے کی وجہ سے حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائی اور یہ لوگ اس سے محروم رہے، نیز ہم جو امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ تو 3 باتوں پر حسد کرتے ہیں، جمعہ، قبلہ اور آمین کہنے پر۔ امت محمدیہ کی فضیلت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدہ، ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں قبلہ ابراہیم کی طرف پھیر دیا ہے اور تمہارے لیے اس قبلے کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ تاکہ تمہیں بہترین امت بنا دیں اور تم قیامت کے دن دیگر امتوں پر گواہ بن جاؤ، کیونکہ دیگر تمام امتیں تمہارے شرف و فضل کی معترف ہیں۔ وسط کا لفظ یہاں بہترین اور اعلیٰ کے معنی میں ہے، یہ ان کا فرمانا ہے۔ قریش اوسط العربی نسبا ودارا، قریش نسب اور خاندان کے اعتبار سے تمام عربوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم میں نسب کے اعتبار سے وسط یعنی سب سے اشرف اور افضل تھے۔ اسی محاورے کے مطابق سب سے افضل نماز یعنی نماز عصر کو صلاۃ وسطیٰ کہا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ اور جب اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا ہے تو اسے سب سے مکمل شریعت، سب سے بہتر طریقہ اور سب سے واضح اور روشن مذہب عطا فرمایا، اور جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، سورہ حج۔
اس اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کیا، اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، اور اسی نے پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے تاکہ پیغمبر تم پر شاہد ہوں اور تم لوگوں پر شاہد ہو۔ امام احمد نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کیا آپ نے دین پہنچا دیا تھا؟ وہ فرمائیں گے ہاں۔ تو پھر آپ کی قوم کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم کو نوح علیہ السلام نے دین پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دے گی کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یا کہے گی کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ تو نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کا کون گواہ ہے؟ بات غور سے سنیے گا، آپ کا گواہ کون ہے؟ آپ جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی امت میری گواہ ہے۔ تو یہ وہ گواہی ہے کہ وہ انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا، جبکہ اللہ نے ہمیں خبر دے دی کہ ان کے پاس آیا تھا ایک رسول، تو ہم گواہی دیں گے کہ نہیں، تمہارے پاس نوح علیہ السلام آئے تھے۔ آپ نے فرمایا اسی آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا سے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا وسط کے معنی عدل کے ہیں، اور فرمایا پھر تمہیں بلایا جائے گا اور تم گواہی دو گے کہ واقعی نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا تھا، اور فرمایا پھر تمہارے بارے میں میں گواہی دوں گا، یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں گواہی دیں گے۔ امام احمد نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک نبی آئے گا اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، اور وہ کسی کے ساتھ دو یا دو سے زیادہ آدمی ہوں گے۔ پھر اس کے قوم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا اس نبی نے تم تک دین پہنچایا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ پھر اس نبی سے کہا جائے گا کیا آپ اپنی قوم کو دین آپ نے پہنچا دیا تھا؟ وہ فرمائیں گے ہاں۔ ان سے پوچھا جائے گا آپ کا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ فرمائیں گے میرا گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہیں۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے اپنی قوم کو دین پہنچا دیا تھا؟ تو جواب دیں گے ہاں پہنچا دیا تھا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا تمہیں اس بات کا کیسے علم ہوا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ یہی معنی ہے، وسط کے معنی عدل کے ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزمان تم پر گواہ بنے۔ امام احمد نے ابو اسود سے روایت کیا ہے کہ جب مدینہ میں آیا تو وہاں ایک مرض پھیلا ہوا تھا، ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے فوت ہو رہے تھے۔ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جنازہ گزرا اور اس میت کی تعریف کی گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک دوسرا جنازہ گزرا تو میت کے بارے میں اچھا اظہار کیا گیا تو آپ نے پھر فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک تیسرا جنازہ گزرا تو میت کے بارے میں برے خیالات کا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو ابو اسود نے پوچھا اے امیر المومنین کیا واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا یہ بات میں نے اسی طرح کی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس مسلمان کے بارے میں 4 آدمی خیر کی گواہی دے دیں تو اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ ہم نے عرض کی کہ اگر گواہ 3 ہوں تو فرمایا 3 کی گواہی سے بھی، پھر ہم نے عرض کی کہ گواہ 2 ہوں تو آپ نے فرمایا 2 کی گواہی سے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آدمی کی گواہی کے بارے میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا تھا۔ اسی طرح امام بخاری اور دوسرے ائمہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ تحویل قبلہ کی حکمت وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت إلا كبيرة إلا على الذين هدى الله۔ بس تھوڑی مختصر رہ گئی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی میں نے ہی پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور پھر کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ کون آپ کی اتباع و اطاعت کرتا ہے اور قبلہ رخ ہونے کا اس میں ساتھ دیتا ہے۔ ممن ينقلب على عقبيه، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے یعنی دین سے مرتد ہو جاتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بات لوگوں پر گراں معلوم ہوئی، یعنی بیت المقدس کے بجائے کعبے کی طرف منہ کرنے کی بات اگرچہ کچھ لوگوں کے لیے بہت گراں تھی، مگر جن لوگوں کے دلوں کو اللہ نے ہدایت سے نوازا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آپ دین کا جو حکم بھی لائے ہیں وہ بلا شک و شبہ حق ہے۔ انہیں تحویل قبلہ کی یہ بات قطعاً گراں محسوس نہ ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا کرتا اور جو ارادہ فرماتا حکم دے دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کا جو چاہے حکم دے، جس چاہے کو حکم کو منسوخ کر دے، یہ تمام امور اسی کی حکمت تامہ اور حجت بالغہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی، ہر نئے حکم کے نازل ہونے پر ان کے دلوں میں مزید شک پیدا ہو جاتا تھا، جس طرح اہل ایمان کے دل ہر نئے حکم کے نازل ہوتے ہی ایمان و تصدیق سے لبریز ہو جاتے تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ سورۃ توبہ۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزاء کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے؟ سو جو ایمان والے ہیں ان کو تو اس صورت سے ایمان میں زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے اس صورت سے ان کے حق میں خبث اور خبث زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا سورہ بنی اسرائیل۔ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کو خسارے میں زیادہ ہی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و اتباع پر ثابت قدم رہے اور بلا شک و شبہ اسی طرف اپنا منہ کر لیا جس کی طرف اللہ نے حکم دیا تھا، وہ سادات صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور بعض اہل علم کے بقول مہاجرین و انصار میں سے اولین سبقت کرنے والے وہی ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے۔ امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ لوگ مسجد قباء میں صبح نماز ادا کر رہے تھے، ایک شخص آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات قرآن نازل ہوا ہے اور کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو سنتے ہی وہ سب لوگ کعبہ رخ ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ جی یہ الفاظ ہیں کہ اس وقت وہ حالت رکوع میں تھے اور حالت رکوع میں ہی قبلہ کی طرف مڑ گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح روایت ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب حضرات صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کمال درجے پر فائز تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے اطاعت بجا لانے کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں، غور کریں کہ ان کو ایک آدمی اطلاع دے رہا ہے اور وہ اس سے سرٹیفکیٹ نہیں مانگ رہے کہ بھائی ثبوت کیا ہے، بس اتنی بات ہی کافی ہے کہ مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ اور کوئی بھی اللہ کے نبی یا قرآن یا اللہ کے نسبت تو جھوٹی بات نہیں کر سکتا نا، اس لیے تو صحابہ سوال نہیں کرتے تھے بھائی ثبوت کیا ہے، اس کا اتنا کہنا ہی کافی ہو جاتا تھا کہ بھائی رات حکم نازل ہو گیا ہے کہ منہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، تو انہوں نے آگے کوئی کراس کویسچن نہیں کیے۔ تو یہ ہے ان کا اتباع اور محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول سے، اسی لیے تو وہ کہلائے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اس کے معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں ادا کی، اللہ کے ہاں ان کا ثواب ضائع نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ اس کا ثواب ضائع ہو جائے گا، اس کا ثواب اپنی جگہ برقرار رہے گا۔ ابو اسحاق سبیعی کی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کچھ لوگ فوت ہو گئے جنہوں نے بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھی تو لوگوں نے کہا کہ ان کا اس سلسلے میں کیا حال ہوگا، تو اللہ نے جواب دیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم۔ ابن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ تمہارے اس ایمان کو کھو دے جو قبلہ اولیٰ کے بارے میں تھا، اور اپنے نبی کی تصدیق کو اتباع کرتے ہوئے تم نے دوسرا قبلہ اختیار کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں قبلوں کی طرف منہ کرنے کا اجر و ثواب دے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قیدی عورت کو دیکھا جس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا تھا۔ غور کیجئے گا اس حدیث پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قیدی عورت کو دیکھا جس کا بچہ اس سے جدا ہو گیا تھا۔ وہ قیدیوں میں سے جس بچے کو بھی دیکھتی اس کو پکڑ کر اسے گلے لگا دیتی۔ بچے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس نے تلاش کر لیا تو اسے گلے لگایا اور اس کے منہ میں دودھ دیا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، وہ اسے نہ پھینکنے پر قدرت بھی رکھتی ہو اور وہ اسے نہ پھینکنے پر قدرت بھی رکھتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہ عورت اپنے بچے کے لیے رحم دل ہے، اللہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ ہم پر رحم فرمانے والا ہے، اللہ ہم پر زیادتی نہیں کرتا، اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ورنہ اللہ ہم پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ ہمیں ٹائم دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ کریں نا کہ ہم سے کوئی غلطی گناہ ہوتا ہے تو ہم پہ کیا ہے، فوراً پکڑ نہیں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ لوٹ آئے، میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے، مجھ سے معافی مانگ لے، ورنہ تو فوراً پکڑ آ جائے۔ نہیں، دیکھیں ہم تو مسلمان مومن ہیں نا، کفار کی حالت دیکھ لیں، اللہ تو کافروں کو فوراً نہیں پکڑتا، ان کو بھی ٹائم دیا ہوا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ ہدایت پہ آ جائیں، لیکن اللہ نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ سوچ لو ابھی ٹائم باقی ہے۔ اور پھر کمال رحمت ہے کہ 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال جتنی بھی عمر ہو، ایک دفعہ اللہ کو مان لیں، اللہ کے نبی کو مان لیں، پچھلی ساری زندگی صاف فنش، جو مزے شزے کیے سب ختم، کوئی گناہ نہیں۔ ایک صحابی تھے نا، آپ کو یاد ہوگا بدر میں، وہ کھڑے ہوئے تھے
میدان بدر کے قریب، اور تازہ تازہ ایمان لائے، خبریں سنی جنت کی، تیر لگا، شہید ہو گئے، ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اللہ کو ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور شہید ہو گئے۔ صحابہ دیکھے کمال آدمی تھا، جنت بھی مل گئی، ایمان بھی مل گیا اور سجدہ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ بس یہی ہوتا ہے، یعنی کہ اب دیکھیں نا، وہ قابل رشک آدمی ہوا نا کہ پوری زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا، نماز تو دور کی بات ہے، ایک سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین۔